الصلاة خير من النوم۔ دوستو، بہن کی شادی کو ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب برات کبھی کبھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ دوستو، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ دوستو، بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ دوستو، میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے دوستو ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ دوستو، 4 بج رہے تھے، اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے چھوٹے منہ سے کہا، رہ لیتی کچھ اور دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا، میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی الگ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کے علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دوستو، میں بہت پریشان تھا، تقریباً 1 لاکھ روپے قرض لے چکا تھا۔ بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، اس نے کہا، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، میرے گود میں تم کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھ دیے، آہستہ سے بولی، پاگل تو پریشان ہوتا ہے؟ میرے بھائی بچے اسکول تھے، میں سوچی لاؤ دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کرو، بیٹے کا علاج کرواؤ، شکل دیکھو اپنی، تم کتنے پریشان لگتے ہو۔ میں خاموش تھا اور بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے بھائی۔ دوستو، بہن نے میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیے، جو 10، 20، 50 کی نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، اور بھائی پریشان نہ ہوا کرو۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، وہی ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی، شاید اس کے پاس وہی ایک دوپٹہ بھی تھا۔ بہن کی اس محبت پہ دوستو میں مر گیا تھا۔ دوستو، ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔
دوستوں میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ دوستوں بہنیں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ دوستوں کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرے، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ دوستوں ایک بات ہے کہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔